اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور ہر نعمت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت نہ ہو۔ جہاں پہ پانی زیادہ ہے وہاں پہ آدمی کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں جاتی کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پانی دیا ہے، کتنا آسانی سے دیا ہے۔ یہ تو پھر جو ایسا علاقے میں جانا جہاں تشکیل ہو جائے، جہاں میلوں دور پانی لانا پڑتا ہے، پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس طرح ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ ہوا اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اگر تھوڑے وقت کے لیے ہوا بند ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ والد صاحب بیمار ہو گئے، اسپتال میں آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہزاروں روپے خرچہ ہمارا ایک دن کا آ جاتا۔ اللہ پاک نے کیسے مفت میں دی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بل جمع نہیں کیا، اللہ کی ہوا کو استعمال کر رہے ہیں۔ سورج اللہ کی نعمت ہے، سورج سارے استعمال کر رہے ہیں، کتنے زمانے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی نہ اس کی روشنی میں فرق آیا ہے، نہ کبھی ڈیوٹی میں کمی بیش آئی ہے، اللہ کے امر سے چل رہا ہے۔ یہ جب رات کو سورج نہ ہو، اندھیرا ہوتا ہے، پھر آدمی کو روشنی کی قدر ہوتی ہے۔ اس طرح ہر نعمت بڑی نعمت۔ پھر انسان کے اپنے جسم کے اندر کتنی نعمت اللہ نے رکھی ہیں۔ اس زبان سے ہم کتنے سارے دن بولتے رہتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں ہے اس خالق مالک کا شکر ادا کریں جس اللہ پاک نے ہمیں زبان میں گویائی دی ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، زبان ہے بیچارے بول نہیں سکتے، اپنے دل کا حال کسی کو بتا نہیں سکتے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، کان ہیں، سن نہیں سکتے۔ جب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ حیران پریشان کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، کوئی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ماشاءاللہ زبان بھی سارا دن استعمال کرتے رہتے ہیں، کان بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، کبھی اتنے بھی نہیں سوچا جس خالق مالک نے یہ نعمت دی ہے اس کا کم از کم شکر تو ادا کریں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کو قدر معلوم ہے جس بیچاروں کی آنکھیں ہیں بھی نہیں ہے، اس کے اندر دیکھ نہیں سکتے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ کسی درخت سے ٹکراؤں گا یا کمبے سے ٹکراؤں گا یا کسی گڑھے میں پاؤں پھسلے گا، کوئی پتہ بیچاروں کو نہیں چلتا۔ جب تک دوسرا ہاتھ سے پکڑ نہ لے راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک ساتھی تھا، ساتھیوں نے اس کو دعوت دی، کالی اینکیں پہنے ہوئے تھا کہ میں آنکھوں کی علاج کے لیے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا اللہ پاک آپ کو صحت دے دی، آپ کی آنکھیں اللہ ٹھیک کر دے۔ کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ یا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں نہیں تو پھر مجھے موت دے دے۔ ساتھیوں نے فرمایا کہ بھائی زندگی تو بہت بڑی نعمت ہے، آخرت کی تیاری کا موقع ہے، آپ کیوں اس سے دعا مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں اس کو سوچتا ہوں جب ایسا وقت ہو کہ میں راستے پہ چلوں مجھے راستہ نظر نہ آئے، اپنے گھر کا دروازہ نظر نہ آئے، اپنے گھر میں کوئی لے جائے پھر اپنے کمرے کا دروازہ بھی نظر نہ آئے، پھر کمرے میں کوئی لے جائے اپنی چارپائی کا پتہ نہ چلے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھوں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ روٹی کہاں رکھی ہے، سالن کہاں رکھا ہے، پانی کہاں رکھا ہے، چٹنی کہاں پڑی ہے، کہ ایسے تو میرے لیے موت ہی اچھی ہے۔ ہم کتنی استعمال کرتے آنکھوں کو، کبھی سوچیں اس خالق مالک کا شکر تو ادا کریں جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے جگہ پہ گئے، ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی، اللہ کے شان اس کے دونوں ہاتھ اوپر سے نہیں تھے،
تو گلے میں تیل لٹکایا تھا کندھے پہ، لوگ اس میں پیسے ڈال دیتے. تو ساتھی نے کام کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے تو یہ بڑھیا بھی بھیک مانگتے مانگتے ہوٹل کے قریب سے گزر رہی تھی. تو ہوٹل کا مالک بڑا اچھا آدمی تھا، رحم دل تھا. اس نے اس کو بلا کے بٹھایا اور اپنے خادموں سے کہا اس کو بھی کھانا کھلا دو. ایک کونے میں بیٹھ گئی. اس کے سارے سالن اور روٹی جب رکھا گیا، ہم نے کہا اس کے تو ہاتھ ہے نہیں، اب یہ کہے گی کیسے؟ ہم اس کی طرف دیکھتے رہے. پھر بڑا دکھ ہوا جب اس نے دائیں پاؤں کے پنجے کو بائیں پانچے سے رگڑ کے صاف کیا، پھر پاؤں سے نوالا بنایا، اس کو شوربہ گو کے پھر منہ کی طرف لے گئی. کیونکہ یا اللہ اس ہاتھ سے ہم کتنی نعمت استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچے بھی نہیں. ایک جگہ تشکیل ہو گئی تھی، وہاں پہ اس مقامی ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک مریض ہے، نوجوان ہے، اس کی ذرا عیادت بھی کر لیں، تسلی بھی کر دیں. تو جماعت میں ایک ڈاکٹر بھی تھا، اس کے پاس گئے تو نوجوان تھا، 35 سال کا نوجوان تھا. اللہ کے شان ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو ناف سے نیچے بدن میں حرکت نہیں تھی، یہ بے جان تھا. ڈاکٹر نے تسلی بھی دی کہ بس اصل میں اس کا علاج مشکل سے ہوتا ہے، ناممکن ہے. اس جوان نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ پھر میں جوان ہوں، چلوں پھروں، گاڑی چلاؤں، بس اتنا ہے کہ میں پڑے پڑے کروٹ نہیں لے سکتا. تو ایک کروٹ پہ لیٹے لیٹے کئی دنوں بعد یہاں پہ زخم پیدا ہو جاتا ہے. پھر رشتے دار کروٹ دیتے دوسری طرف، تو جتنے میں پہلے والا زخم ٹھیک ہوتا ہے دوسری طرف زخمی ہو جاتا ہے. بس اتنا ہو سکے کبھی 2-4 دن بعد میں کروٹ خود لے سکوں، اتنے میرے علاج ہو جائے. اب کتنی کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی گنی بھی ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا. اور علماء فرماتے ہیں شکر 2 قسم کا ہے. ایک زبان سے شکر ادا کرنا بڑی بات ہے، شکر اللہ نے آنکھیں دی، زبان دی، بدن دیا، صحت دی. اور یہ فرمایا کہ اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے ایسی استعمال ہو جائے کہ دینے والا اللہ خوش ہو جائے. آنکھ کا شکر یہ ہے آنکھ ایسی استعمال ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں، زبان ایسی استعمال ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں. ایسا نہ خدا نخواستہ جس اللہ نے زبان دی ہے اسی زبان سے اللہ کو ناراض کر دے. تو ہر نعمت کا شکر یہی ہے جیسے میرے اللہ چاہتے ہیں ویسے استعمال ہو جائے کہ دینے والا خالق، مالک، رازق وہ خوش ہو جائے. اور یہ ساری نعمتیں بڑی ہیں، لیکن ان سب نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. ایک آدمی کو سب کچھ مل جائے، صحت بھی ٹھیک ہے، مال بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، خادم بھی ہے، لیکن بیچارے کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ آدمی ناکام ترین انسان ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ناکام ہے. کیونکہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، آندھا ہے، لنگڑا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑے پٹے پرانے ہیں، لیکن ہے ایمان والا. یہ 100% کامیاب ہے، یہ ایمان والا ہے. اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا کہ تو آندھا تھا اس لیے جہنم میں جائے گا. اس پہ تو اللہ اس کو اجر دیں گے، اس پہ نیکیاں ملیں گی. جس نعمت کی کمی ہوگی اس پہ اجر ملے گا، اس کے سوال سے بچ جائے گا. جس کی آنکھیں اللہ نے دی نہیں ہے اس آنکھوں کے بارے میں کوئی پوچھے بھی نہیں جائے گا کہ آنکھیں کیسے استعمال کی ہے، اللہ نے دی نہیں ہے. تو مومن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور کافر بیچارہ جتنا بھی اس کے پاس ہوگا
جتنا ہمیں خوشی میں نظر آتا ہے، نعمتوں میں نظر آتا ہے، لیکن اتنے بڑے نقصان کی طرف جا رہا ہے جس کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے موت کا وقت جب آتا ہے تو 500 فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور کس ایسی حالت میں آتے ہیں؟ جہنم کے ہاتھ کے کوڑے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور 500 فرشتے پٹائی شروع کرتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام جہنم کی آگ کا انگارہ اس کے توڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی روح کو نکال کے جگہ جگہ روکتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے سے نکالتے ہیں، پھر پنجے میں روکتے ہیں، پھر ایڑی میں روکتے ہیں، پھر جگہ جگہ پہ روکتے ہیں کہ تکلیف اور زیادہ ہو جائے۔ اب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کے وقت کی کوئی کیفیت بیان فرما دیں۔ ارشاد کا مفہوم ہے، ایسی حالت ہوتی ہے جیسے زندہ بکری سے اس کی کال اتاری جائے، نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ بھاگ سکتی ہو، اور یا پرندے کو، زندہ پرندے کو گوشت آگ کے اوپر بھونا جائے، نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ وہ اڑ سکتا ہو۔ اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ میں کہ بعض لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، اس دن تک موت کی تکلیف کا احساس ان کو ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تمہیں اتنا معلوم ہو جائے تو پھر مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اتنی سخت تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو جو بغیر ایمان کے گیا، اب یہ بیچارہ اس کی تکلیف شروع ہو گئی، اور پھر جب روح نکلتی ہے جسم کو بددعا دیتی ہے، بدن روح کو بددعا دیتا ہے کہ تیری وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ پھر یہ بیچارہ قبر میں جاتا ہے، قبر پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہے، کیا کہ جتنے بھی لوگ چلتے تھے تجھ سے زیادہ نفرت تھی، اب تو میرے حوالے ہوا، میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ پسلیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور جہنم سے اشتہے مسلط ہو جاتے ہیں، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اتنے بعض سانپ اتنے زہریلے ہیں، سنے علماء سے ایک مرتبہ جب ڈسے گا 70 ہاتھ زمین کے اندر چلے جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی کسی کے مارو، زور سے مارو، ایک انگلی بھی زمین کے اندر نہیں گھستا، چاہے جتنی نرم زمین ہو، اور یہ ایک مرتبہ جب ڈسے گا 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر ڈسنے شروع ہو جائے گا، پھر نیچے، قیامت تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، کوئی سایہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اب یہ بیچارہ 50,000 سال تک پریشانی میں رہے گا۔ اتنے لوگ تنگ ہو جائیں گے کہ اللہ بس ہمیں جہنم میں پھینک دو، یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ پتہ نہیں ہوگا کہ آگے پھر اس سے زیادہ کتنی سختیاں ہیں۔ تو یہ بیچارہ قیامت کے دن 50,000 سال بھی پریشانی میں، جو بغیر ایمان کے گیا، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جہنم میں جب جائے گا تو 100 سال کے لیے نہیں، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 کروڑ سال کے نہیں، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ چیخے گا، پکارے گا، اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ کتنے عرصہ بھوک کی وجہ سے مانگے گا، اب پھر اللہ جل شانہ کئی سال، 100 سال بعد فرشتوں کو کہیں گے ان کو کھانا کھلا دو، تو کھانا کھلانا بھوک بٹھانے کے لیے نہیں، تکلیف بڑھانے کے لیے ہوگا، تو زکوم دے دیا جائے گا۔ جب نوالا لے گا حلق میں پھنس جائے گا، نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا، پھر چیخ مارے گا، پانی پانی، کتنے 100 سال چیختا رہے گا۔ پھر اللہ فرشتے کو کہے پانی پلا دو، تو پانی تکلیف کم کرنے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے پلایا جائے گا۔ تو جہنم کی تہ میں جو جہنمیوں کا پوئی اور لہو خون گھولتا ہوا، وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اتنا ابلتا ہوگا اس کے چہرے کا سارا گوشت گر جائے گا اس میں، پھر بھی یہ پیے گا۔
تو نوالا تو کیا آنتڑیں بھی نیچے نکل کے گر جائیں گی، ایسے اس کے گرد گھومیں گی جیسے گدھا چکے کے گرد گھومتا ہے۔ تو وہاں کیا مصیبت ہے ہمیشہ کے لیے، اس لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان والے کا اللہ کے یہاں کتنی بڑی قیمت ہے۔ اگر ایک ایمان والا بھی کمزور ایمان والا باقی اعمال چھوٹ گئے، صرف اللہ کا نام لے رہا ہے، جب تک ایک بھی ایسا آدمی زمین پہ ہوگا، زمین کا سارا نظام چلتا رہے گا، آسمان کا نظام چلتا رہے گا، سورج چاند ستاروں کا نظام چلتا رہے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارشوں کا نظام چلتا رہے گا، لیکن اگر جب ایک بھی آدمی اللہ کا نام لینے والا دنیا سے چلا جائے، اس کو موت آ جائے، پھر اللہ جل شانہ سر کائنات کو ختم فرما دیں گے، پہاڑ روئی کی گاروں کی طرح اڑیں گے، سمندروں پہ آگ لگ جائے گی، انسان سب کچھ نظام ختم ہو جائے گا جب ایمان والا ختم ہوگا۔ تو ایمان، کمزور ایمان والے کتنی بڑی قیمت ہے۔ ہمیں جو کمزور ایمان والا گناہگار مسلمان اور یہ گناہ کرتے مر بھی گیا، پھر حساب کتاب کے بعد جہنم میں بھی چلا جائے گا، کچھ عرصہ بعد وہاں سے اللہ پاک نکال لیں گے اور صرف معمولی ایمان کی برکت سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک اللہ بنا دیں گے۔ اس کا چوکیدار نہیں ہوگا، اس کا مالک بنا دیا جائے گا۔ تو ایمان والے کے تو مزے مزے ہیں۔ ایمان والا بیمار ہو گیا، کوئی عیادت کے لیے آ گیا کہ آپ کی صحت کا کیا حال ہے، اتنی خیر خبر لی، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت دعا میں لگ جاتے ہیں جس نے عیادت کی ہے۔ تو جب عیادت کرنے والوں کو اتنا ملے گا تو جو مریض ہے اس کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان والے کے تو مزے مزے ہیں۔ میں ایک جیب میں چیز رکھ دی، بھول گیا، دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا، اس میں بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ایک ایمان والا جب دنیا سے جائے گا ایمان والا، تو پھر اس کی جب موت کا وقت ہوتا ہے، اس کے استقبال کے 500 فرشتے آتے ہیں، ہاتھ میں جنت کے گلدستے ہوتے ہیں، مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور ہر فرشتہ اس کو خوشخبری سناتا ہے۔ 500 فرشتے خوشخبری سناتے رہتے ہیں، فلاں باغ مبارک، فلاں محل مبارک، فلاں حور مبارک، فلاں نہر مبارک، یہ مبارکباد دیتے جاتے ہیں۔ اور ملک الموت علیہ السلام جنت کا ریشمی رومال مٹھ سے بھرا ہوا توڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور جنت کا منظر سامنے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گھر میں جب بچہ روتا ہے تو گھر والے فوراً اس کے کھلونے اس کے سامنے کر دیتے ہیں، یہ کھلونا دیکھو، یہ کھلونا دیکھو، کہ کھلونوں کے دیکھ کر یہ رونا بھول جائے۔ تو جب ایمان والے کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے، جنت کا منظر سامنے کر دیا جاتا ہے، وہاں کے باغات، وہاں کے چشمے، وہاں کے نہریں، وہاں کے پرندے، اس کو دیکھ کر اس کی روح ایسی بے چین ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ نکلنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اور جب یہ نکلتا ہے، روح نکلتی ہے، ایک دوسرے کو دعا دیتی ہے، اور ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے دفنانے کا وقت آتا ہے، اس خوش قسمت ایمان والے کی گھر سے لے کے اس کی قبر تک فرشتے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے استقبال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا استقبال ہے مومن کا، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں قطار بنا کے۔ یہاں جب کوئی بڑے افسر آتے ہیں، لوگ بچوں کو کھڑا کر کے پھول گلدستے دے کے تو 15 20 100 بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ خوش قسمت انسان ایمان والا اس کے گھر سے لے کے قبر تک دونوں طرف فرشتے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب قبر میں جاتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ چلتے تھے تجھ سے محبت تھی، اور تو میرے حوالے ہوا، میرے بہترین سلوک دیکھے گا۔ میں اتنی قبر کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہماری خوشبو شروع ہو جاتی ہے، مزے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پر قیامت کا دن پتہ نہیں کب قیامت آئے گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ قبروں میں پڑے ہیں، ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے جب قیامت کے دن اٹھیں گے
کہیں گے کہ ہمیں تو ادھوری نیند سے اٹھایا گیا, ابھی تو ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوئی. اور پھر قیامت کا 50,000 سال کا دن اللہ پاک ان ایمان والوں کے لیے ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, کیونکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا, دھوپ سر پہ ہوگی. یہ ایمان والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, مشق کے ٹولوں پہ تفریح کریں گے. اور فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ان پہ ایسا گزرے گا جیسے صبح کی 2 رکعت سنتے پڑتی ہے, اتنا اللہ آسان کر دیں گے. پھر اللہ جل شانہ ان کو جنت بھیجیں گے, تو جنت جانے سے پہلے 5 نبیوں کی صفات اللہ دیں گے. آدم علیہ السلام جیسا اونچا قد اللہ عطا فرمائیں گے, داؤد علیہ السلام جیسی میٹھی آواز اللہ دے دیں گے, یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ عطا فرمائیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی اللہ دے دیں گے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق اللہ عطا فرمائیں گے. اور پھر جنت میں 100 سال کے لیے نہیں, 1 ارب سال کے نہیں, ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. مزوں کی زندگی ہوگی, خوشی کی زندگی ہوگی, کبھی سر درد نہیں ہوگا, کبھی بخار نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, موت کا خطرہ نہیں ہوگا. موت تو ذبح کر دی جائے گی. جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں کہ آئندہ کے لیے موت کا خیال ہی ختم ہو جائے. ایمان والے خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو خوشی آتی ہم ڈرتے موت آ کے خوشیاں چھین لے گی, اب تو موت ہی ختم ہو گئی ہے. ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہمیشہ کے لیے خوشیاں, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, کبھی نہ ختم والی نعمتیں, ایسی نعمت اللہ دکھائیں گے جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک جنتی اپنے باغ میں تخت پہ بیٹھا ہوگا, اوپر سے پل جھکے ہوئے ہوں گے, منہ کے قریب پرندے سامنے سے اڑتے ہوں گے. پھر پرندے خود اس کے سامنے آئیں گے کہ مجھے کالے, میں نے سلسبیل کے چشمے کا پانی پیا ہے. کوئی پرندہ آئے گا کہ میں نے جنت الفردوس کی گھاس چری ہے, مجھے کالے. اور ایمان والا جیسے چاہے گا, جس پرندے کو چاہے گا دل میں آئے گا, ویسا ہی بنا ہوا شوربے والا جیسے چاہتا ہے اس کے سامنے ہوگا. اور جب وہ پرندہ کھا کے مزے لے گا, پھر جب اس کی ہڈیاں پھینک دے گا, اللہ پاک اس کو سمجھانے کے لیے کہ تیرے کھانے سے تیرے جنت کا پرندہ کم نہیں ہوا, اللہ دوبارہ پرندوں کو پیدا کر کے اڑا دیں گے. کھانے کے بعد بھی کمی نہیں آئی, کھانے کی کمی نہیں, پھلوں کی کمی نہیں, ایک ایک سیب کو کھاتا رہے گا, ایک لقمے میں ایک مزہ, دوسرے لقمے میں دوسرا مزہ کر 40 سال تک ایک پھل کو کھاتا رہے گا, ختم نہیں ہوگی. کوئی پیٹ خراب نہیں ہوگا, کوئی درد نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, مزے ہی مزے کی زندگی ہے. یہ ایمان کے ساتھ جانے والوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں, بہت بڑی نعمت ہے. اب اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر موقع دیا ہے ایمان بنانے کے لیے, ایمان بڑھیا ایمان بن جائے. ایمان تو ہے, اعلیٰ سطح کے ایمان بن جائے, مضبوط ایمان بن جائے. ہمارے لیے نمونہ حضرات صحابہ کرام ہے. ہمارے جو حکم ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں, ایسے ایمان کا ہم سے مطالبہ ہے. یہاں الحمدللہ ایمان ہے. ایک ساتھ سمجھانے کے لیے فرما رہے تھے کہ ایمان تو ہے, لیکن ایک آدمی ہے 30-35 سال کا نوجوان ہے, باہر منڈی میں جا کے 2 من کی بوری کندھے پہ اٹھا کے ٹرک پہ چڑھا دیتا ہے, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ادھر سے بھاگ ادھر بھاگ, ادھر جائے ادھر جائے. اس کو لوگ آدمی کہتے ہیں, جوان کہتے ہیں, آدمی کہتے ہیں, انسان کہتے ہیں. اور ایک آدمی ہے 95 سال کا بوڑھا ہے, فالج کا مریض ہے, چارپائی پہ پڑا ہے, اپنے تقاضے کے لیے جا نہیں سکتا, اپنا کھانا خود کھا نہیں سکتا, اپنے سے مکھی ہٹا نہیں سکتا. اس کو بھی انسان کہتے ہیں, آدمی کہتے ہیں. اور دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صحابہ کی ایمان, ایک ہمارے ایمان. ایمان ہمارا ہے اتنا ضعیف, ہماری آنکھوں کو غلط جگہ دیکھنے سے روک نہیں سکتا, ہماری زبان کو جھوٹ سے روک نہیں سکتا, طاقت اس کے اندر نہیں ہے. زبان کو غیبت کرنے سے روک نہیں سکتا, پاؤں کو غلط جگہ جانے سے روک نہیں سکتا, زور نہیں ہے. ایک صحابہ کی ایمان تھا ماشاءاللہ پہاڑوں جیسی ایمان, کوئی پرواہ نہیں, کوئی بات آ جاتی پریشانی نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک پہاڑی سے آگ نکلی, لاوا نکلا, عنقریب مدینہ کو جلا لیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع آئی, سامنے صحابہ بیٹھے تھے,
تو اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جا کے آگ کو بجھا لو. کہ حضرت میں کہاں، میرے بس کے نہیں ہے، معذرت کی. پھر فرمایا کہ جا کے آگ کو بجھاؤ. پھر انہوں نے معذرت کی کہ میرے صاحب میرے بس کا نہیں ہے، یعنی میرے ایمان اس سطح کا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ آگ کو بجھاؤ. تو امیر کا حکم ماننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کپڑا لے کے آگ کو تپڑ مار رہے ہیں. تپڑ مار رہے ہیں، آگ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. جس سوراخ سے آگ نکلی تھی اسی سوراخ میں دوبارہ چلی گئی. اس کے بعد 1400 سال ہو گئے، دوبارہ وہ آگ نہیں نکلی. ابھی بھی جو حجان صاحبان گئے ہیں وہاں کے پتھر کالے ہیں، جلے ہوئے ہلکے پتھر ہیں، لیکن صحابی کو اللہ پاک نے ایسی ایمان دیا تھا کوئی اثر نہیں لے رہے آگ کا. تو صحابہ کرام بنے ہوئے لوگ تھے، ایمان بنا ہوا تھا، ہر حال میں بنے ہوئے تھے. دنیا کی محبت نکل گئی تھی، ایمان کی محبت دل میں تھی، آخرت کی محبت دل میں تھی. یہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. دنیا کی چیزوں کا اثر نہیں لیتے تھے، سامنے آخرت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امیر المومنین ہیں. اور گھر والوں نے کہا ایک دن کہ کئی دنوں سے کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے. اب کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، دام نہیں ہے کہ خرید لوں. تو گھر والوں نے کہا چلو ہم روزانہ کے پیسے میں تھوڑا تھوڑا بچا کے کچھ جمع کر لیں گے. آپ نے اجازت دے دی. پتہ نہیں کتنی مشقت برداشت کی ہوگی، کتنی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے ہوں گے. کچھ رقم جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تجربے سے پتہ چلا کیسے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو جتنا جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا اور آئندہ کے لیے اپنی وظیفے سے اتنی رقم کم کر دی. ایسے آخرت کا شوق دنیا کی چیزوں سے اثر ہی نہیں لیتے تھے. محبت، اعمال کی محبت. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اپنے گورنروں کی خیر خبر لیا کرتے تھے. غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے. کتنا بڑا علاقہ تھا شام کا، اب کئی ملک اس کے بن گئے ہیں. اب پورے علاقے کا گورنر امیر المومنین جا رہے ہیں. ساتھی سے کہا کہ اس کے دیکھو گی اس کا کوئی خادم نہیں ہوگا، گھر پہ دروازہ نہیں ہوگا، کوئی چراغ نہیں ہوگا. واقعی رات کو گئے، ایک جگہ جھونپڑا سا تھا. کہا یہ گورنر صاحب کا یہ گھر ہے. اندر گئے، اندھیرا تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا. جب اسے سلام کر کے گلے ملنے لگے تو کہنے لگے لگتا ہے کہ عمر آ گئے ہیں. کہ ہاں میں عمر ہوں. کہا کھانا کھایا ہے؟ کہ کھانا تو نہیں کھایا. تو اندھیرے میں ہاتھ ڈھکے پانی کا پیالہ لیا، اس میں پانی ڈالا، اوپر اندھیرے میں ہاتھ لگایا، ایک تیلے میں سے روٹی نکالی، خشک روٹی، اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو دیے. اس کا ذرا صبر کر دو یہ نرم ہو جائے. اور پھر جب نرم ہو کے کھانے لگے ہمیں کہ اس کو اور مزیدار کر دیں، کہ کر دیں. تو نمک اٹھا کے اس کے اوپر تھوڑا نمک ڈال دیا. اور یہ گورنر ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. اور ساری رات اس بات پہ روتے گزار دی کہ حضور کے زمانے میں ہماری ایمان کی جو سطح تھی وہ باقی نہیں رہی. سر اس پہ رو رہے ہیں، آپس میں گزار رہے ہیں. تو دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تھی، بنے ہوئے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ صحابہ نے سوچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر بھی زیادہ ہو گئی، ذوق بھی ہو گیا، ان کا کھانا بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے، اب کام ان پہ زیادہ ہو گیا. پورے اللہ پاک نے کتنے ملک مسلمانوں کی فتح میں ملکیت میں دے دیے. تو ان کا ذرا کھانا ذرا اچھا ہو جائے اور لباس بھی ذرا اچھا ہو، سواری بھی ذرا مناسب ہو. اس کے لیے چاہتے تھے کہ ان کا ذرا وظیفہ بڑھا دیا جائے، یہ اپنا کھانا ذرا اچھا کر دیں. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی حضرت عمر تعالیٰ کو یہ عرض کر دیں کہ آپ ذرا کھانا اچھا کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، کس کی ہمت نہیں ہے. آخر میں مشورہ کیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، حضرت عمر تعالیٰ کی بیٹی ہے، ان کی جا کے خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے رائے معلوم کر لیں گے. ان کے پاس گئے، پردے میں ساری بات عرض کر دی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہمارے نام نہ بتانا. حضرت عمر تعالیٰ تشریف لے آئے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ساری بات کی کہ آپ کا ذرا کھانا مناسب ہو جائے، کوئی ڈھنگ کا ہو جائے، خود بھی اچھا کھائیں، ساتھوں کو بھی اچھا کھلائیں، لباس بھی کچھ عمدہ ہو، کوئی سواری بھی اچھی ہو، باہر سے وفد آتے ہیں. تو فرمایا کہ آدمی کون تھے، کون آیا تھا؟
میں کہ نام تو نہیں بتاؤں گی، اگر مجھے ناموں کا پتہ چل جائے میں ان کی ایسی پٹائی کر دوں ان کے چہرے کے رنگ بدل جائیں۔ پھر ہمیں تو ہی بتا، گھر والے تو زیادہ جانتے ہیں گھر والوں کو، تیرے گھر میں حضور کا کھانا کیسے تھا، حضور کا لباس کیسے تھا، حضور کا بستر کیسے تھا۔ اب وہ بتا رہی ہیں، رو رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ حضور کا کیا کہا، کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھانے کو نہیں ملی، اور ایک بستر تھا، فرمایا چادر کو دوہرا کر کے بچھاتے تھے۔ ایک رات میں نے چورا کر کے بچھا دیا۔ حضور نے کہا تم نے بس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے اس کی اور تو کچھ نہیں کیا، اس کو چورا کر کے بچھایا تھا۔ میں کہ ایسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا، اٹھنے میں سہولت ہوتی ہے، مفہوم ہے۔ پھر فرمایا کہ آدمیوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ میرا ایک ساتھی چلا، ایک اندازے پہ چلا، اپنے منزل پر پہنچ گیا، پھر دوسرے نے پہلے کے قدم بہ قدم اس کی اتباع کرتے ہوئے اسی کے راستے پہ چلا، وہ بھی جا کے اس کے ساتھ مل گیا۔ اب تیسرے نے چلنا شروع کر دیا ہے، اگر ان کی ترتیب پہ چلے گا تو ان سے مل جائے گا، ورنہ اپنا راستہ بھٹک جائے گا۔ آخرت سامنے تھی، بنے ہوئے لوگ تھے، دنیا کی چیزوں کا اثر نہیں لیتے تھے۔ انصار صحابہ ایک مرتبہ آئے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے باغات میں پانی کا مسئلہ ہے اور بہت نیچے سے پانی نکالنا پڑتا ہے، الگ کے راستے میں جانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم جا کے حضور سے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ اب پورا منصوبہ کر کے آئے، جب حضور کے پاس پہنچنے لگے تو پہلے جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا جی انصار جو بھی مانگیں گے ان کو ملے گا۔ حضور نے فرمایا مرحبا انصار، خوش آمدید، مرحبا۔ پھر فرمایا حضور نے اے انصار، آج تم لوگ جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اب پورا منصوبہ کر کے آئے ہیں، پانی کا مطالبہ، نہر کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ اب جو حضور نے فرما دیا کہ تم جو بھی مانگو گے ملے گا، تو اندر کوئی اور چیز تھی۔ اپنے باغات وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں دیکھا، اشارہ کیا، یہ تو حضور تو دینے کے موڈ میں ہیں، نہر کو کیا کریں گے، پانی کو کیا کریں گے، گزر جائے گا، ہم تو حضور سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے اولادوں کی بھی مغفرت فرما، ان کے اولادوں کے اولادوں کی بھی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی بھی مغفرت فرما، ان کے پڑوسوں کی بھی مغفرت فرما۔ خوش آ گئے، دنیا مانگنے گئے تھے، دین مل گیا۔ اندر دنیا کی محبت تھی نہیں، ایسے بنی ہوئے لوگ تھے۔ تو اللہ جل شاہ نے حضرات صحابہ کرام کو صفات عطا فرمائی تھی، ہر صفات میں بڑے ہوئے تھے۔ تو ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام ہے، ایمان میں بڑے ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق میں بڑے ہوئے، جو بھی مسئلہ آتا نگاہ اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی بڑائی دل کے اندر تھی، مخلوق سے اثر نہیں لیتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ پٹائی ہو رہی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، زمین پہ لٹا کے پیٹ پہ پتھر رکھا جاتا ہے، اندر سے ایک ہی آواز ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اندر کی بات، بنا ہوا ایمان تھا، کوئی اثر نہیں لیتے تھے کہ واٹر پروف گھڑی ہے، اس کو پانی میں ڈالو کوئی اثر نہیں کرتا پانی۔ صحابہ کرام ماحول پروف تھے، کسی ماحول کا اثر نہیں ہوتا تھا، بنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا تھا، محنت کرنے والے لوگ تھے، ساری چیزیں اللہ کے ساتھ، جو بھی مسئلہ آتا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور صحابہ کرام دیکھتے کہ اس وقت میں میرے نبی نے کیا کیا ہے، ہر وقت میں نگاہ حضور کے پاس جاتی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی ایک صحابی آ گئے، تھوڑا اندھیرا ہو گیا، ایک صحابی سے پوچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ جب حضور کے زمانے میں اندھیرا ہو جاتا آپ لوگ کیا کرتے؟ میں اللہ کی پناہ، حضور کے زمانے میں تو ہوا بھی تیز چل پڑتی، ہم ساری مسجد کی طرف بھاگ جاتے تھے، مسجد کی طرف چلتے تھے، ایک ایک بات کا پوچھتے تھے میرے نبی اس وقت میں کیا کیا ہے۔ ہر حال میں حضور کی اتباع کرنے والے، اور عبادات میں ایسے بڑے ہوئے، ماشاءاللہ اعمال کے اندر ایسے بڑے ہوئے، اعمال میں مزہ آتا تھا، نماز ایسی بنی ہوئی ماشاءاللہ کہ نماز میں کھڑے ہوتے جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہو، زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو، کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، بعض کے اوپر تو پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، ایسے خوشبو والی نماز ہوتی تھی، نماز میں مزہ آتا تھا۔ اور 2 صحابہ کا جو واقعہ ہے، ایک مہاجر ایک انصاری صحابی، ایک مرتبہ کسی غزوہ میں حضور نے پہرے کے لیے مقرر کیا، آپس میں مشورہ کیا اگر دونوں ساری رات جاگتے رہیں گے ایسا نہ کسی وقت میں غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے، تو چلو ایک نماز ایک چوکیداری کریں گے، ایک آرام کرے گا۔ انصاری صحابہ کی پہلی باری آئی، اب اس نے سوچا کہ ویسے
کھڑے ہونے کے کیا فائدہ، چلو نماز کی نیت باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کے مزہ آ گیا۔ آپ نماز میں کھڑے کھڑے دور سے دشمن نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے، اس نے تیر مارا اور تیر لگ گیا، جس سے میں بے ہوش ہو گیا، نکالا، پھر نماز میں کھڑے ہیں۔ اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا بھی لگ گیا، پاس گرا نہیں، جس سے میں بے ہوش ہو گیا، مچھر نے نہیں کاٹا، تیر گھسا ہے، پھر بھی نماز میں کھڑے ہیں۔ پھر تیسرا تیر آ گیا اور تیسرا بھی لگ گیا۔ اب یہ نماز مختصر کر کے ساتھی کو اٹھایا۔ ساتھی جب اٹھا دشمن تو دیکھ کے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے۔ اپنے ساتھی نے دیکھا 3 جگہ سے خون بہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کیا جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ایک سورت شروع کی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کر لوں۔ اب یہ خیال آیا کہ حضور نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا میں مر جاتا، سورت ختم کرنے سے پہلے میں رکوع نہ کرتا۔ اب کس درجے کی نماز ہوگی، اور نماز پہ کتنی غیرت ہے۔ نماز میں تھوڑا خیال ادھر ادھر ہو گیا، اپنے باغ میں صحابہ کھڑے، نفل نماز ہے، تھوڑا خیال ادھر ادھر ہو گیا، سلام پھیر کے اس نماز یہ بھول گیا کہ کون سی رکعت ہے، حضور کے پاس گئے، اس باغ سے میری نماز خراب ہو گئی، اس باغ میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، اس باغ کو رہنے نہیں دینا جس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے۔ کوئی دنیا کی قیمت نہیں ہے، نماز کی قیمت ہے۔ مسئلہ آئے نماز کی طرف متوجہ، نگاہ اللہ کی طرف۔ بدر کی رات حضور نے نماز پڑھتے گزاری، دشمن 1000 سے زیادہ، صحابہ 313، اسلحہ بھی نہیں، تیاری کر کے بھی نہیں آئے، لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور کافر تیاری کر کے آئے، سامان جہاد کا، لڑائی کا سامان لے کر آئے، مقابلہ کے لیے آئے۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے مدینے آدمی نہیں بھیجے، مکہ مکرمہ دور تھا، انہوں نے وہاں سے مدد منگوائی، مدینہ قریب تھا، حضور نے مدینہ آدمی نہیں بھیجے۔ ہاں بدر کی رات نماز میں گزار دی، دعا میں گزار دی، مانگتے رہے، ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، چادر گر جاتی، حضرت صدیق پھر چادر اٹھاتے، پھر روتے روتے مانگتے رہے، حتیٰ کہ حضرت صدیق کو طرد، یا رسول اللہ بس کر دے، بس کر دے، انشاءاللہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ اتنا مانگا، حکم آیا کہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، اللہ فرمائے میں خود تمہارے ساتھ میدان میں ہوں۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ پاک نے مسلمان کو فتح دے دی، ان کے 70 قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو اللہ کی طرف نگاہ جاتی تھی۔ اعمال ایسی مزے والی نمازیں ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کے رشک آتا تھا۔ تو نمازیں بنی ہوئے لوگ تھے، اور اللہ پاک نے ایسی صفات دی تھی کہ جو بھی چیز ہوتی پوچھتے اس وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، ذکر کرتے مزہ آتا، ذکر میں اللہ کا نام لینے مزہ آتا تھا، جیسے ہمیں کھانے میں مزے آتے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ مومن تو چلتے بھی رہے، پھرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جنت کے اندر درخت لگتے چلے جاتے، لگتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا، اور کتنے درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ صرف سایہ مل گیا، اتنی زمین بھی مل گئی جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا ہے، اور جنت کی ایک گھوڑے کے برابر زمین ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ایک سبحان اللہ پہ کتنی بڑی زمین مل گئی، اللہ کے نام پہ کتنا مزہ آتا ہے۔ اور صحابہ تو ایسے ذکر کرتے تھے، بعض جگہوں پہ جب گئے کافروں کے ہاں اور تکبیر کہی، ان کے محل ہلنے لگے، گھبرا گئے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، انہیں پھر ذکر شروع کیا، پھر محل ہلنے لگے۔ ایسے اندر والی بات تھی، ایسا ذکر تھا، ساری چیزیں متاثر ہو جاتی تھی۔ اور اللہ پاک نے ایسے اخلاق دیے، حضور والے پیارے اخلاق صحابہ کو اللہ نے دیے، ہر صحابی ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، دوسرے کو خوشی کی جگہ میں دوسروں کو آگے کرتے، راحت کی جگہ میں دوسرے کو آگے کرتے، تکلیف کی جگہ میں خود آگے ہو جاتے تھے۔ ہمدردی دل کے اندر تھی، خود بھوکا سونا مہمان کو کھانے کھلاتے تھے، پورا گھرانہ بھوکا سو جاتا مہمان کو کھانے کھلاتے، جان دے دیتے، دوسرے سے پہلے پانی نہیں پیتے تھے، پہلے یہ مسلمان پانی پی لے پھر میں پیوں گا، موت آ گئی، نزاع کا وقت ہے،
جان دے دی تو اس سے پہلے پانی نہیں پیا. ایسے اخلاق اللہ نے بنائے تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اگر مدینہ میں 1000 آدمی ہیں تو ایک کا غم 999 کا غم ہوتا, ایک کی خوشی 999 کی خوشی ہوتی تھی. انصار مہاجر نے کیسے اللہ پاک نے اخلاق دیے تھے, کیسی سخاوت دی تھی. مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ گئے, اپنے کاروبار چھوڑ کر آ گئے, بھرے ہوئے گھروں کو چھوڑ دیا, سامان کو چھوڑ دیا, اور بیچارے مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ والوں نے اپنے بھائی بنا لی حضور کی ترتیب پہ. اب آگے کہ یا رسول اللہ ہماری آدھی زمینیں ان کو دے دیں, آدھی ہماری ہو گئی, آدھی میں یہ کھیتی باڑی کریں, آدھی میں ہم کریں گے. کہا کہ صحابہ کو تو یہ تو تاجر ہیں, کھیتی باڑی میں تجربہ نہیں ہے, چلو کہ تمہارے پاس رہیں, کہتی تم کرو, اور جو نفع ہو جائے وہ آپس میں تقسیم کرو. اب اتنے بڑے دل والوں کوئی ہوگا کہ زمینیں ہماری ہیں, محنت بھی ہم کریں, وغیرہ آدھا ان کو دیں گے, آدھا ہم لیں گے. ایک صحابی کو حضرت عبدالرحمن بن عوف تانو جس کے حصے میں آ گئے, بھائی بن گئے. اس نے کہا کہ دیکھ بھائی یہ میرا مکان ہے, آدھا تیرا آدھا میرا, یہ میرے باغات ہیں, آدھے تیرے آدھے میرے, اور میری 2 بیویاں ہیں, اگر تو چاہتا ہے میرے کو طلاق دے کے فارغ کر کے عدت کے بعد تو سے نکاح کر لینا. اس نے کہا تمہاری بیویاں تمہیں مبارک, تمہارا مکان تمہیں مبارک, تمہاری عزت تمہیں مبارک, ہمیں تو بازار کا راستے دکھا دے. تو بنے ہوئے لوگ تو ایسے ماحول بنا ہوا تھا. پھر جب کھجوریں پک کے آ جاتی, تیار ہو جاتی, تو اب یہ انصار یہ کرتے کہ ایک ڈیری چھوٹی لگاتے, ایک بڑی لگاتے, کہ ان میں سے کون سی لینا ہے لے لیں. تو مہاجر بھی صحابہ تھے, وہ چھوٹی ڈیری لے لیتے, بڑی ان کے لیے چھوڑ دیتے. ان کے اندر یہ اکرام تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اسے مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر انصار نے یہ ہیلا شروع کیا. جب 2 ڈیریاں کھجوروں کی لگاتے, ایک میں نیچے پتے اور خود شاخیں رکھ لیتے, اس کے اوپر تھوڑی کھجوریں ڈال لیتے, وہ ڈیری بڑی نظر آتی تھی, اور دوسری خالص کھجور ہوتی تھی وہ تھوڑی نظر آتی تھی. تو صحابہ مہاجر صحابہ وہ تو تقوی کی بنیاد پہ وہ چھوٹی ڈیری لے لیتے, زیادہ کھجور کے پاس چلی جاتی, تھوڑے انصار کے پاس رہ جاتی. ٹھکانہ دیا, اس لیے تو حضور نے ان کے دعائیں دی ہیں. تو ایسے بھائی چارہ بن گیا تھا, ایک دوسرے پر جان قربان کرنا صحابہ کے لیے آسان تھا. اب یہ صفات ہر مسلمان کے اندر آ جائے, یہ ایمان والا ہے, یہ قیمتی ہے, اللہ کے اس کی قیمت ہے, اللہ کے یہاں کتنی بڑی اس کی قیمت ہے. یہ دل کے اندر عزم تھا, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا عزم تھا. ایک صحابی سنے بازار میں گئے اونٹ خریدنے کے لیے, منڈی میں گئے, وہاں بھی منڈیاں ہوتی لگتی تھی. تو ایک اونٹ پسند آیا, قیمت پہ بات نہ بن سکی. جس قیمت پہ لینا چاہتا تھا اس قیمت پہ وہ دینے کو تیار نہیں تھا. یہ جا کے اور اونٹ تلاش کرنے لگا. سارا دن گزرا, طبیعت کا اونٹ ملا نہیں ہے. آخر سوچ کے وہیں اونٹ لے لوں گے جو پہلے دیکھا ہے, اونٹ وہ اچھا ہے, اس قیمت میں مناسب ہے. جب دوبارہ ادھر آ گیا وہ آدمی جا چکا تھا. پھر کہا پھر دوبارہ آنا تو مشکل ہے, کسی پوچھے اس کا گھر کہاں ہے, کہ فلاں جگہ گھر ہے. رات کو پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچا. رات کو نہ اس نے کوئی بات کی نہ اس نے کوئی بات کی. اس نے مہمانی کی, اکرام کیا, کھانا کھلایا. صبح جب فارغ ہو گئے اس نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ جو اونٹ کل آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو جس قیمت پر آپ دینا چاہتے تھے میں اسی قیمت پہ لینے کے لیے تیار ہوں, مجھے وہ اونٹ چاہیے. تو گھر والے نے کہا, صحابی نے کہا کہ ناراض نہ ہونا, تو رات کو ہمارے گھر آ کے مہمان بن گیا. ہم ہمارے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, میں نے اسی اونٹ کو ذبح کیا, اس کا گوشت آپ کو کھلایا ہے, کم قیمت پہ نہیں دیا. اب مہمان آ گیا, اللہ کا مہمان آ گیا, اور یہ اللہ کے راستے کا مہمان نہیں ہے, اونٹ لینے کے لیے آیا ہے, گاہک ہے, لیکن آ گیا مہمان بن گیا. اس کے لیے سارا اونٹ ذبح کر دینا ان کے لیے آسان تھا. ایسے دل کے اندر محبت تھی, یہ مسلمان ہی, یہ ایمان والا ہے. اور پھر جو اللہ کے راستے کے مہمان ہو ان کا جو اکرام کرے گا ان کو کتنے, اس پہ کتنے ملے گا. یہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے. میرا کوئی مہمان آ جائے اور میرا کوئی پڑوسی اس کو کھلا دے پلا دے, مجھے کتنی خوشی ہوگی. مہمان میرا تھا, اس لیے میں ہمارے مہمان کو خوش کیا ہے. تو جو اللہ کے مہمان کے اکرام کرے گا اللہ کتنے خوش ہوں گے. جو آتی اس لیے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی پشاور میں سیر تفریح کے لیے آتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ دیکھ لیں, بازار دیکھ لیں اور کارخانے دیکھ لیں. بیچارے جہاں تشکیل ہو جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں.
اللہ ہی کے لیے آئے ہیں, اللہ کے کام کے لیے ہیں. جب ان کا لوگ اکرام کریں گے اللہ کتنے خوش ہوں گے. تو صحابہ کے اندر صفت تھی, اپنے پر اوروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود محتاج ہوتے تھے. تو اس لیے اور اللہ جل شاہ نے اخلاص کی دولت صحابہ کو عطا فرمائی تھی. جو بھی عمل کرتے نگاہ اللہ کی طرف جاتی, میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک موقع پہ حضرت عمر تعالیٰ کے ہاں غنیمت کا بہت سامان آیا. اس میں قیمتی بکسا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنے پاس ایسے وقت میں رکھتے ہیں کہ اگر بھاگتے کچھ بھی نہ ہاتھ نہ آئے, یہ چھوٹا بکسا بھی لے جاؤں تو ساری زندگی بادشاہوں کی طرف گزار سکوں گا. ہیرے جواہرات بڑی قیمتی اس کے اندر ہوتے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آیا, اس نے اس بکسے کو بیت المال پہ پھینک دیا. تو جو نگہبان اس نے کہا بھائی تو کون ہے, نام تو بتا. کہ میرے نام کو وہ جانتا ہے جس کے لیے میں نے کیا ہے. کوئی دنیا میں بدلہ لینا نہیں ہے. جس ملک میں بھی جاتے تمہارا ملک ہمیں نہیں چاہیے, تمہاری چیزیں نہیں چاہیے, تم ایمان لے آؤ, ہم تو اسے واپس چلے جائیں گے. اندر کا جذبہ تھا. اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حضور کی ایسی اتباع دی تھی کہ ہر حمل میں حضور کی اتباع کرنے والے. اور پھر رسول پاک علیہ السلام جو امت کا غم لے کر آئے تھے, اس میں بھی حضور پاک السلام کے ساتھ پورے کے پورے شریک رہے. اندر کا غم جذبہ ساری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے. اور یہ جتنے بھی کافر مر رہے ہیں اور یہ بغیر ایمان کے مرے, یہ جہنم میں جائیں گے, یہ جہنم سے کیسے بچ جائیں, اس کا غم دل کے اندر لگا ہوا تھا. کوئی کھانے کا فکر نہیں, مکان کا فکر نہیں, آرام کا فکر نہیں. یہ مال دولت تو شروع میں جب رسول پاک علیہ السلام نے شروع میں دعوت شروع کی تو مکہ کے سردار بڑے بڑے ابو طالب صاحب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں, تبلیغ کرنا چھوڑ دیں. اگر اس کا کوئی مطلب ہوگا, کوئی غرض ہوگی, اگر اس کی غرض ہے کہ میں مال والا بن جاؤں, ہم سارے مال جمع کر کے اس کو اتنا مال دے دیں گے, ہم سب میں زیادہ مال والے یہی ہوں گے. اور اگر بڑائی کا جذبہ ہے, سرداری چاہتے ہیں, ہم سارے قبیلے والے مل کے اسی کو بڑا سردار بنا دیں گے. اور اگر یہ کہ شادی کرنا چاہتا ہے تو جہاں اس کی مرضی ہے ہم اس کی نکاح شادی کرا دیں گے. یہ دعوت والا کام چھوڑ دیں. اب کتنی بڑی پیشکشی ہوئی. ہم لوگ ہوتے کیا سوچتے, تو بڑا اچھا ہو جائے گا, رشتہ دار بہت ہو جائیں گے, میری بات مانیں گے, مال زیادہ ہوگا, لوگوں پہ خرچہ کروں گا, اور جو ہے نا سردار بن جاؤں گا, لوگ میرا حکم مانیں گے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کوئی بلانے کے لیے بھیجا. راستے میں آ رہے تھے تو جب پہنچا ابو طالب صاحب نے کہا دیکھ بھتیجا, میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال جس کو میں برداشت کر سکوں, اور تیرے کو ہم یہ باتیں کہتی ہیں. اب جو حضور نے سنا تو یہ دل میں خیال آئے کہ لگتا ہے چچا بھی میرے تھک گئی مدد سے. مفہوم ہے ہمیں کہ چچا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر یہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. یا تو اللہ کا دین پہ لگا, یہ سے میری جان چلی جائے گی. ایک غم تھا اندر, چیز مقصد نہیں تھا. یہ جتنے لوگ بغیر ایمان کے مر رہے ہیں یہ مر کے جہنم میں جا رہے ہیں. یہ جہنم سے کیسے بچ کے جنت میں چلے جائیں, یہ غم رسول پاک علیہ السلام کو تھا, یہی ہم صحابہ کو تھا. مکہ مکرمہ میں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, غصہ نہیں آتا. مار پٹائی ہو رہی ہے, غصہ نہیں آتا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, ان کی پٹائی ہو رہی ہے, حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, اے اہل یاسر صبر کرو, آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. یہ برداشت کر رہے ہیں حضور. کتنے دل میں درد ہوگا جس کے سامنے صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اندر کا غم تھا, ساری برداشت کریں گے یہ لوگ ایمان والے بن جائیں. غصہ نہیں آتا تھا. جیسے کوئی بچہ گندگی میں گر جائے, گندا ہو جائے, ماں اس کو دھوتی ہے, نہلاتی ہے, یہ بچے روتا ہے, چیختا ہے, ماں کے بال نوچتا ہے, تھپڑ مارتا ہے, چیخیں مارتا ہے, لیکن ماں کو غصہ نہیں آتا کہ میں تیری خدمت کرتی ہوں اور تو مجھے لاتے مارتا ہے. اس کو پھینکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میری بچے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کی خیر خواہی میں لگی ہوں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا, صحابہ کو غصہ نہیں آتا تھا, اندر ہمدردی تھی. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ان کا کیا بنے گا. غزوہ احد میں ایک کافر نے پتھر مارا, حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا, ہونٹ کاٹا, کسی گڑا کودا تھا, پاؤں پھسل گیا, آنکھیں بند ہو گئی. اور جیسے آنکھیں کھولی, کس قسم کا درد ہوگا. جیسے آنکھیں کھولی, پہلی بات جو زبان پہ آئی, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں.
ان کی وکالت کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ کو معاف کر دی۔ اتنا غم جذبہ، یہ ایمان والے بن جائے، بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائیں۔ ساری قربانی اسی کے لیے۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال قید میں رہے، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے صحابہ، لین دین بند تھا، آنا جانا کاروبار سب بائیکاٹ تھا۔ کہتے ایک صحابی کہتے میں تو اتنے ایک رات کو بھوک نے پریشان کیا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، تقاضے کے لیے گیا، زمین پہ ٹکڑا ملا، اس کو اٹھایا، چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، پھر اس کو آگ پہ جلایا، اس کی راکھ کو منہ میں ڈال کے پانی پی لیا کہ تھوڑی بھوک کم ہو جائے۔ کس درجے کی بھوک ہوگی؟ ہمیں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے، لیکن بچوں کا بھوک سے رونا یہ ہماری برداشت سے باہر تھا، لیکن پھر بھی برداشت کرتے رہے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، برداشت کرتے رہے۔ اندر جذبہ تھا یہ ایمان والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بن جائیں۔ اور اسی محنت کے حضور پاک سلام مہینہ کی گھاٹیوں میں جا کے جب حاجی آتے تھے دور دور سے، ایک ایک کے پاس جاتے، ان سے بات کرتے، اور ادھر حضور بات کرتے، اس کے چچا ابو لہب اس کے پیچھے پیچھے چڑی ہاتھ میں، جب حضور اٹھتے ان لوگوں کے پاس جاتے کہ خبردار اس کی بات مت ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو جس کے پاس کوئی چچا آ کے لوگوں کو اس کی بات نہ سنو، اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ لیکن حضور کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے، پریشان نہیں، پھر دوسرے کے جا کے پھر دعوت شروع کر دی، پھر جا کے دعوت شروع کر دی۔ مشقت برداشت کرنا آسان تھا، لیکن اندر جذبہ تھا یہ لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائیں، یہ ایمان والے بن کے جائیں۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے حضور جا رہے تھے؟ جو ہمارے حاجان صاحبان، اللہ پاک سب کو بار بار جانے کی توفیق دے، جب طواف ادا کر کے آتے ہیں دل نہیں کرتا، روتے ہیں، بعض کی تو چیخیں نکلتی ہیں، اور جب بیت اللہ سے جاتے ہیں مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اور جب سواری میں بیٹھتے ہیں میناروں کو دیکھتے ہیں، جب تک مینار نظر آتے ہیں آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ تو جس نے مہینہ ڈیڑھ گزارا اس کا یہ حال ہے۔ حضور کے تو 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، جوانی وہاں گزری، بچپن وہاں گزرا، مکے سے محبت، بیت اللہ سے محبت، خاندان سارا ادھر مکہ مکرمہ میں۔ جب حضور جا رہے تھے حضور کے دل کا کیا حال ہوگا؟ رو رہے اور جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں جا رہے ہیں، اندر ایک غم تھا، امت کا غم تھا، امت کو ہدایت مل جائے۔ ایک مرتبہ مدینہ منور کے قریب کے راستے میں دو راستے علیحدہ ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ادھر ادھر دیکھا ابو بکر صدیق نے کہ کیا بات ہوئی یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلایا؟ میں کہ یہ راستہ نہیں، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، بیت اللہ کے راستے کو دیکھ کے دل کو دکھ ہوتا ہے، چھوڑتے ہوئے کیا حال ہوگا؟ کوئی کاروبار کے نہیں چھوڑ رہے، کوئی بڑی جگہ تجارت کے نہیں جا رہے، امت کا غم لے کے جا رہے کہ امت کو ہدایت مل جائے۔ صحابہ بھی جا رہے ہیں، سب کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کو راستے میں روک لیا کافروں نے، اس نے کہا دیکھو میرا مال ہے وہ بھی تم لے لو، باندی ہے وہ بھی تم لے لو، باغ بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں۔ جان لگا رہے تھے، بڑے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ امت کو ہدایت مل جائے۔ پھر وہاں مدینہ منورہ میں کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی مشقت۔ ہمارے شیخ حضرت تعالیٰ فرماتی ہیں ایک چاند نکل آتا، پھر دوسرا نکل آتا، پھر تیسرے بھی ہم دیکھ لیتے۔ ہمارے کسی گھروں میں آہ تک نہیں جلی۔ کسی پوچھا گزارا کیسے کرتے تھے؟ میں کبھی پانی سے کبھی کھجور سے، وہ بھی جب مل جاتی، ڈھیر نہیں لگے تھے کھجوروں کے کہ جب چاہے کھا لے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، زمین پہ گری کھجوریں پڑی تھی، ردی بیکار کھجوریں۔ حضور کھجور اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھانے لگے۔ اس صحابی سے فرمایا تو بھی کھا لے۔ یا رسول اللہ یہ تو ردی کھجوریں ہیں، بیکار کھجوریں، دل نہیں کرتا کھانے کو۔ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری تو مجبوری ہے، کئی دیر سے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، یہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کیا رسول اللہ آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ ابو ہریرہ رونے لگے۔ حضور نے فرمایا رونا مت، جو دنیا میں بھوک برداشت کرے گا
اللہ پاک آخرت کی حساب آسان کر دیں گے. اس کے کا مفہوم میں بات کر. تو ان چیزوں کا فکر نہیں لگاتا. امت کا غم تھا امت کو ہدایت مل جائے, یہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ساری قربانیاں, اپنے گھرانے کی قربانیاں. احد کے اندر 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں. حضور کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا. پھر حضور کے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پڑے ہیں, جو چچا بھی تھے, دوست بھی تھے, ہم عمر بھی تھے. ایک باندی کا دودھ پیا تھا تو بھائی بھی تھے, رضائی بھائی بھی تھے دونوں. بڑی محبت تھی حضور کو. جب اس کی لاش کو ایس حالت میں دیکھا, سینہ چیرا ہوا, دل نکالا گیا, چھپایا گیا. حضور کبھی اتنے نہیں روئے تھے جب اس موقع پہ روئے ہیں. اور اللہ کی شان, اکثر جو شہید ہو گئے تھے وہ مدینہ منورہ کے تھے. ان کے خاندان گھرانے تھے, ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور حضور کا گھرانہ تو سارا مکہ مکرمہ میں تھا. یہاں تو حضور کی زبان سے نکلا کہ یار تو میرے چچے پہ رونے والے بھی کوئی نہیں ہے. پھر انصار کی عورتیں آ گئی, حضور نے منع کر دیا. اس وقت تک رونا منع نہیں تھا, حضور نے واپس کر دیا. تو ایسا دل, لیکن جس نے چچا کو شہید کیا ہے, جس وحشی نے, اس کے لیے بھی دل کے اندر جذبہ ہے کہ وحشی بھی جہنم میں نہ جائے, یہ بھی جنت میں چلے جائے. شروع میں تو فرما دے جس کو مل اس کو قتل کر دو, لیکن پھر وہ بھاگ گیا, نکل گیا, دوسرے ملک چلے گیا. اس کے پیچھے آدمی بھیجا, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. آخر رات کو آیا, رات کی تنہائی میں آیا, اندھیری میں آیا, چہرہ چھپایا. حضور کے مجلس میں آتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کے چہرے کو کھول دیا. صحابہ نے دیکھا تلوار اٹھا لی. حضور نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے بتا تو نے میرے چچے کو کیسے شہید کیا تھا. کہتے دل تو نہیں کر رہا تھا, لیکن جب حضور نے فرمایا, جب میں قصہ کرنے لگا, پھر حضور اسی طرح رونے لگے. اور پھر کیا فرمایا کہ تیرے مفہوم ہے کہ تیرے تو گناہ معاف ہو گئے, لیکن ایک مہربانی کر کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کر. جب میں تجھے دیکھ تو مجھے چچے یاد آ جاتے ہیں. سورج دیکھنے سے دل کو درد ہوتا ہے, لیکن جذبہ ہے کہ بھی جانے سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. اللہ نے اس کو صحابی بنا دیا. وحشی رضی اللہ عنہ صحابی بن گئی. اور ہم صحابی نے کتنی قربانی کی. سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت مسلمہ کذاب بدبخت نے حضور کی زندگی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کے ہلاک کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس وحشی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا. اور پھر کہتا تھا کہ جہالت میں نے بہت بڑی ہستی کو میرے ہاتھوں شہادت ملی تھی, لیکن الحمدللہ اسلام کے بعد ایک بڑے بدبخت کے ہلاک کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے مجھے بنا دیا. تو اللہ اندر کا جذبہ تھا, صحابہ کے جذبے تھے. ملک مان نہیں چاہیے, چیزیں نہیں چاہیے, یہ لوگ ایمان والے بن جائیں, جانے سے بڑھ کر جنت میں چلے جانے والے بن جائیں. اندر کا رات کا رونا امت کے لیے, دن کا دوڑنا امت کے لیے. ہمارے شہر تعالیٰ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو نماز تہجد میں اتنا روتے کہ روتے روتے ساری داڑھی تر ہو جاتی تھی, پھر گریبان پہ آنسو آ جاتے تھے. اب گاڑی تر ہونا آسان بات نہیں ہے. کبھی کسی کا باپ مر جائے, وہ اس کے اتنے روتا نہیں دیکھا ہوگا, اس کی ساری داڑھی تر ہو جائے, پھر گریبان پہ آنسو, سجدے میں جائے سجدے کی جگہ گیلی ہوتی. کیا کام تھا, کیا فکر تھا. امت کے لیے ساری چیزیں, برداشت, بھوک, تکلیف, مشقت. جس دن سے نبوت کا کام ملا, اور میرا بستر لپیٹ دو, بس میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پھر 23 سال مسلسل, کہ چلنا نہیں تھا, سال 7 مہینے نہیں تھے, 1.5 سال نہیں تھا, 23 سال تک مشقتیں, تکلیفیں, کبھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں ملا, تکلیف, مشقت. اور آخری دن دنیا سے پردہ فرمانے کا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی رو رہی تھی, ہائے میری باپ کی تکلیف. حضور کے شاد کا مفہوم ہے بیٹی رونا مت, بس آج کے دن کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی. 23 سال اسی غم میں گزارے. صحابہ بھی لگے ہوئے حضور کے ساتھ, صحابہ بھی قربانی پہ قربانی کر رہے ہیں, بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں, اللہ کے دن کے کام میں لگے ہیں. مرد بھی لگے ہیں, عورتیں بھی لگے ہیں, بچے بھی لگے ہیں. سب کا ایک ہی جذبہ تھا, اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہر صحابی دین کی محنت کرنے والا تھا. آنکھوں سے معذور ہیں, وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نبین ہیں, پھر بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے ہیں, لنگڑے پاؤں سے کہتے دل چاہتے ہیں لنگڑے پاؤں سے جنت کی طرف چلوں. حضور نے ارشاد بھی فرما بھی دیا کہ اللہ نے معذور پیدا کیا ہے, نہ جانے میں حرج نہیں ہے, پھر بھی نہیں, دل چاہتا ہے کہ لنگڑے پاؤں سے جاؤں. پاؤں نہیں جا رہے ہیں. کس کی پہلی رات کی شادی ہے, اب تیاری میں شادی کر لی اور صبح غسل کے لیے بیٹھ گئی. اب آواز آ گئی اللہ کے راستے کی, دین کا تقاضا آ گیا,
اتنا برداشت نہیں کر سکتے کہ غسل پورا کر لوں، کہ دنیا تقاضا نہیں تھا، شرعی عمل ہے، لیکن برداشت نہیں ہے، اتنا دن کے درجے کا غم ہوگا. اسی وقت اٹھے کپڑے پہن کے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر اللہ نے کتنا اعزاز دیا ہمیں. حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو اس نے غسل دیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے ارشاد سن کر گیا، جا کے دیکھا تو حضرت حنظلہ کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا. تو پھر اللہ پاک بھی ایسی شادی کی تیاری میں لگے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، تقاضا آ گیا، سامان چھوڑ کے تلوار لے کے اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. جب حضور دفن کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. پھر جب دفن کیا چہروں کو پھیرا اور پھر مسکرائے. کسی نے پوچھا کہ آج 3 حالت ہم نے دیکھی. میں کہ غم تو تھا، ساتھی مجھ سے چلا گیا، بڑا قیمتی ساتھی تھا. اور پھر جب اس کو قبر میں رکھا تو اس کی حوریں اس کے پاس دوڑتی ہوئی کھانے لے کے آنے لگی. جب آتے ہوئے ان کے پڑھنے سے کپڑا اٹھ گیا، اس لیے میں نے نظر پھیر لی. تو اللہ پاک نے ان کی ایسی ہمت دی تھی، ہر حال میں دین کا کام کرنے والے تھے. اس کو نہیں دیکھا کہ شادی ہے بعد میں دیکھو اور بعد میں تقاضے پہ چلے جاؤں گا. بلکہ جب 3 صحابہ کو کسی معمولی عذر سے ایک موقع پہ توڑے رہ گئے، غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اور صحابہ بڑے صحابہ ایک موقع پہ نہ جانے کی وجہ سے 50 دن تک حضور نے بائیکاٹ رکھا، صحابہ نے بائیکاٹ کیا. اللہ کے دین کے تقاضے سے رہ جانا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. اللہ پاک نے کی توبہ بھی قبول کر دی، برات کے اعلان بھی اللہ نے فرما دیا. تو عرض یہ کہ صحابہ دین کے کام کو اپنا کام سمجھے ہوئے تھے. کوئی آگے کوئی چیز نہیں ہے، جو حضور کے ارشاد ہے اس پہ جان دینا. ساری دنیا کے اندر پھیل گئی، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور کبھی پیٹ میں پتھر باندھ رہے ہیں اور کبھی ایک کھجور سے دن گزار رہے ہیں. جب ایک کھجور بھی نہیں، درخت کے پتوں کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. اور کبھی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جب چلتے چلتے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، پھر چھالے پڑ کے خون نکلنا شروع ہو گیا، پھر اپنے کپڑے پاڑ کے اس کے چیتڑوں کے لپیٹا اور پھر بھی اللہ کے راستے میں چلتے رہے. ایک عزم تھا، چیزیں نہیں تھی. اس عزم کی برکت سے اللہ نے ان صحابہ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اور اللہ پاک نے کہاں کہاں پہنچا دیا. کوئی سواری نہیں ہے، بعض مرتبہ ایک سواری اور 10 سوار. ایک سوار ہوتا 9 پیدل چلتے، پھر ایک سوار ہوتا پھر 9 پیدل چلتے. ایسے سفر کیے اور کہاں تک پہنچ گئے؟ پاکستان تک صحابہ پہنچ گئے، افغانستان تک صحابہ پہنچ گئے. 72 صحابہ کی قبریں افغانستان میں ہیں، کابل شہر میں، وہاں پہ آرام فرما رہے. چین میں صحابہ کی قبریں، روس میں صحابہ کی قبریں، ازبکستان میں حضور کے چچزاد بھائی قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضور کے چچزاد بھائی، اور ازبکستان میں آرام فرما رہے ہیں. کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ازبکستان سمرقند جو روس کا علاقہ رہ چکا ہے. اب کیسے گئے ہوں گی، بارش میں کیسے گئے ہوں گی، طوفان میں کیسے گئے ہوں گی، برف باری میں کیسے گئے ہوں گی، کھانے کا کیا کیا ہوگا، سواری کا کیا ہوگا، یا اونٹ ہوگا، گدا ہوگا، خچر ہوگا، اور زمانے اور کیا تو زمانے میں. لیکن عزم کیا تھا، اللہ نے پہنچا دیا. ترکی میں صحابہ پہنچ گئے. اردن میں 35,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہیں. عزم کیا تھا، اللہ نے پہنچا دیا. اور قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کوئی روس سے اٹھے گا، کوئی چین سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے اٹھے گا اللہ کے دین کے لیے. تو عزم کیا تھا، اللہ پاک نے اس کے عزم پہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، پوری دنیا میں دین پھیلا دیا. اب اللہ جل شانہ نے محنت ہمارے دل میں لگائی ہے. ہم سارے حضور کے امتی ہیں. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں. اب یہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگا دی ہے. ہر مسلمان حضور کا، ہر امتی حضور کے کام والا ہے. اب پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے اور کتنی محنت ہو رہی ہے، ملکوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں. کتنے ملک کے مسلمان بیچارے کلمہ بھول گئے ہیں. چین کے اندر کتنے علاقے ہیں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے، مسلمان ہیں نماز نہیں جانتے. کئی جگہ پہ بتایا یہ سارا قبرستان جتنا ہے سب مسلمانوں کا ہے اور سارے بغیر جنازے کے دفن ہوئے ہیں. روس کے کتنے علاقے ہیں، کوئی بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اپنے خالق مالک کو نہیں جانتے. مسلمان بیچارے بھول گئے. ایک جماعت گرد کے 200 تک جمع ہو جاتے اور جب پوچھتے کلمہ کس کو آتا ہے تو ایک کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا. پھر وہ بھی روتے تھے، یہ بھی روتے تھے. پھر افریقہ برازیل میں جا کے دیکھے کیا حال ہے. کہا کہ ہاں مسلمان بیچارے
وہ اب تو الحمدللہ یہ ٹوٹی پوٹی محنت ہو رہی ہے. آپ حضرات کو اللہ پاک عمر برکت دے دے. آپ قربانیاں کر رہے ہیں اور ملک میں جماعتیں جا رہی ہیں. تھوڑے وقت کے لیے ابھی ہم نے کام کو کام سمجھا نہیں ہے. تھوڑا دفتر سے چھٹی لے لی, تھوڑی دکان سے چھٹی لے لی, تھوڑی گھر بار کو تھوڑی دیر کے لیے 7.5 منٹ کے چھوڑ کے نکل گئے. اس تھوڑی نکلنے کی اتنی برکت ہے الحمدللہ, پوری دنیا میں نے فضا بنا دی الحمدللہ. اب اس اجتماع پہ الحمدللہ 108 ملکوں کے لوگ آئے تھے اور پوری دنیا میں غالباً 195 یا 197 ملک ہیں. الحمدللہ 108 ملک اللہ پاک نے پہنچا دیا الحمدللہ. کہاں سے آ گئے, کیسے آ گئی, یہ آپ حضرات کی قربانی کی برکت ہے. وہاں پہ جا کے محنت کی, لوگ یہاں پر آ گئے الحمدللہ. اللہ کے احسان ہے. تو ٹوٹی پوٹی محنت ہے, اب اس تقاضوں کو دیکھ کے چلنے والے ہیں. پھر جب پوری کی پوری قربانی کے ساتھ چلیں گے اور صحابہ کی ترتیب پہ چلیں گے, پھر کتنی بڑی ہدایت کے وہ اللہ پاک چلائیں گے. کرغزستان میں پہلے جماعتیں گئی تھی 93-94 لگ بھگ, تو پورے ملک میں 17 مساجد تھی. اب 5000 زیادہ مساجد مسلح ہیں, مسجدیں بن گئی, پردے شروع ہو گئی, مستورات ماشاءاللہ برقعے کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گیا, مدرسے بن گئے, بچے عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں الحمدللہ. یہ ٹوٹی پوٹی محنت کی اتنی برکات ہے. پوری دنیا میں اللہ پاک فضل سے کوئی نہ کوئی فضا بنی ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے بہت بڑا کام دیا ہے. ابھی تک ہم نے اس میں کمی کی, اس میں توبہ استغفار کرنا. ہر کام کو ہم نے کام سمجھا, حضور کے کام کو کام نہیں سمجھا. ہر چیز کے لیے وقت ملتا ہے, دین کے وقت نکلنا مشکل ہو گیا. اب مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ دین کا کام تیرا کام ہے, تو اللہ کے راستے میں چلا جا. یہ تو لوگوں کو اٹھانے والے تھے, مسلمان تو پوری دنیا کو اٹھانے والا تھا. اب کم قسمتی سے ہم خود سو گئے, اب لوگ ہمیں اٹھانے کے لیے آتے ہیں. ایسا دور, اب روس سے لوگ آتے ہیں, ہماری گلیوں میں پھرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں مسلمان مسجد میں آ کے دین کی بات سنو. چین سے لوگ آ رہے ہیں, افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں, یورپ سے لوگ آ رہے ہیں, نئے مسلمان آ رہے ہیں اور دروازے پہ جا کے منت کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے کام کو سنبھالنے کے لیے آ جاؤ. تو اگر ابھی بھی موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, ابھی نیت کریں گے جتنا ہو تو استغفار کرنا. واقعی بڑا نقصان ہوا ہے, ہمیں تو احساس نہیں ہوتا. ایک جماعت ایک ملک میں گئی, ایک ساتھی اللہ پاک نے اسلام کی توفیق دی تھی, پھر وہ بڑا رو رہا تھا, کہا کہ آپ لوگ اگر پہلے آ جاتے, میرے والدین مجھ سے زیادہ اچھی بات ماننے والے تھے, وہ بیچارے بغیر ایمان کے جہنم میں چلے گئے. آپ پہلے آتے تو وہ بھی جنت میں چلے جاتے. کم از کم لاکھوں انسان روزانہ مرتے ہیں, ایمان کے ساتھ کتنے مرے اور بغیر ایمان کے کتنے مرے, اور جو بغیر ایمان کے مرا یہ بیچارہ کہاں گیا, سیدھے جہنم میں چلا گیا. کوئی دوسری جگہ آرام کی نہیں ہے, سستانے کی جگہ نہیں ملی, مرتے ہی اس کی مصیبتیں شروع ہو گئی. اب ان پہ رحم کون کرے گا؟ نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا, صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم بھی کہتے تبلیغ اچھا کام ہے, جب فارغ ہو گئے پھر کریں گے. لیکن ایک تو وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کے پرواہ ہی نہیں ہے, پھر وہ کچھ خوش قسمت ایسے کہ نہیں دین کا کام کرنا چاہیے لیکن کوئی اور کر لے, اور یہ کہتے نہیں دین کا کام کرنی چاہیے اور مجھے کرنا چاہیے, میرے ذمہ, لیکن جب میرا اور کوئی کام نہ ہو پھر میں یہ کام کروں گا. اگر اور تقاضا آ جائے پھر میں اس کو قربان نہیں کر سکتا. پھر ہاں سب کار سے فارغ ہو جاؤ, پھر یہ بہت اچھا کام ہے اللہ کے راستے میں جانا. ایک ہے صحابہ کی ترتیب پہ, نہ جان کو دیکھا, نہ مال کو دیکھا, نہ گھر بار کو دیکھا, سب قربان کر کے اللہ کے راستے میں چلے گئے. اللہ پاک نے نمونہ ہمارے بنائی ہوا ہے, تو اس لیے پوری دنیا کی نیت کرنا, تو انشاءاللہ سب کی نیت ہے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے, اور اللہ سے مانگنا, توبہ استغفار بھی کرنا, یا اللہ ہم نے ابھی تک کیا نہیں, ہمیں معاف کر دیے, اور پوری دنیا کی نیت کر کے انشاءاللہ نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ پاک ہمیں پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیے.